بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم بات کریں گے ادب کے حوالے سے کہ ادب کیا ہے، خصوصاً لغت کا ادب جو ہے اس کے حوالے سے بات کریں گے کہ لغت کا ادب اس کی تعریف کیا ہے اور لغت کا ادب وجود میں کیسے آتا ہے، اور لغت کے ادب کا انحصار کن تین چیزوں پر مشتمل ہے۔ بیسیکلی کسی بھی لغت کا ادب جو ہے وہ ایسے الفاظ جو طبیعت کے اندر، مزاج کے اندر شائستگی پیدا کریں اور مزاج کو اچھے لگیں، نادر کلمات، خوبصورت الفاظ، یہ کسی بھی زبان کا ادب ہوتا ہے۔ کسی بھی لغت کے ادب کا انحصار جو ہے وہ تین چیزوں پر مشتمل ہے۔ پہلی چیز شاعری۔ کسی بھی لغت کا شاعر جو شاعری کرتا ہے وہ مختلف قسم کے دقیق اور باریک اور خوبصورت کلمات، خوبصورت الفاظ کا استعمال کرتا ہے۔ وہ کلمات ادب کا حصہ بن جاتے ہیں، یعنی اس کے شعر جو ہیں وہ اس کے اشعار جو ہیں وہ ادب کا حصہ بن جاتے ہیں۔ ادب کا انحصار سب سے پہلے شعر پر ہے، یعنی شعراء جو کلام کہیں گے اور اگر وہ کلام لوگوں کے مزاج، لوگوں کی طبیعت اور لوگوں کو شائستہ لگے گا، ان کے مزاج کو اچھا لگے گا، تو وہ کلام ادب کا حصہ بن جائے گا۔ دوسرے نمبر پر ادب کا انحصار جو ہے وہ نثر پر ہے، یعنی تصنیف۔ نثر کے اندر بہت ساری چیزیں آ جاتی ہیں، ناول، ڈرامہ اور یہ خطوط، تصنیفات، یہ ساری چیزیں نثر میں آتی ہیں۔ اب مصنف جو ہے مختلف کلمات اور مختلف خوبصورت جملوں کو جوڑ کر جو ایک مضمون بناتا ہے، وہ مضمون جو ہے اگر وہ لوگوں کے مزاج اور طبیعت پر اچھا اثر رکھتا ہے اور خوبصورت کلمات کا استعمال ہے تو وہ بھی ادب کا حصہ بن جاتا ہے۔ تیسری چیز، کسی بھی لغت کا ادب جو ہے اس کا انحصار، جو تیسری چیز ہے وہ ہے خطابت۔ کسی بھی لغت کا خطیب جب اپنی زبان میں خطابت کرتا ہے اور خطابت کے دوران وہ ایسے کلمات کا استعمال کرتا ہے جو کلمات سامعین کو اوپر سحر کر دیتے ہیں، جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے ان من البیان لسحرا، کہ بعض بیان جو ہوتے ہیں، بعض خطاب جو ہوتے ہیں وہ جادو کی مانند اثر رکھتے ہیں۔ تو ایسا خطاب جو جادو کی مانند اثر رکھے وہ خطاب بھی ادب کا حصہ بن جاتا ہے۔ گویا ادب کسے کہتے ہیں؟ ادب ہر وہ کلمہ، ہر وہ لفظ جو معنی کے لحاظ سے فصاحت اور بلاغت رکھتا ہو اور سننے والے، پڑھنے والے کے مزاج کو، طبیعت کو بہتر لگتا ہو اور اس میں شائستگی ہو، تو وہ ادب ہے۔ اب ادب جو ہے، اس ادب کا انحصار کن تین چیزوں پر ہے؟ شاعری، تصنیف یعنی نثر میں بہت ساری چیزیں آتی ہیں، اور تیسری چیز خطابت۔ ان تین چیزوں پر ادب کا انحصار ہے، یعنی ادب کا وجود جو ہے وہ ان تین چیزوں سے نکلتا ہے۔ اور ہم کس بارے میں بات کریں گے؟ ہم بات کریں گے عربی زبان کے ادب کی، یعنی عربی زبان کا ادب کیا ہے؟ ویسے تو تمام آداب جو ہیں، دیگر زبانوں کے آداب بھی، اس میں بھی فصاحت ہے، بلاغت ہے، لیکن عربی زبان کا ادب جو ہے وہ جو حلاوت اور جو مٹھاس عربی زبان کے ادب میں ہے وہ دیگر زبانوں میں موجود نہیں ہے۔ اس کے بارے میں کہا گیا آداب العربیہ اغنى الآداب، کہ عربی زبان کا ادب جو ہے وہ تمام زبانوں سے اعلیٰ اور بہتر ہے۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی بیسک وجہ یہ ہے کہ یہی عربی زبان تمام زبانوں کی ماں ہے، یعنی اسے ام الالسنہ کا خطاب دیا گیا ہے۔ ام الالسنہ یہ زبان کیسے ہے کہ بنی نوع انسان نے
جب اس دنیا پر قدم رکھا تو اگر ہم وہاں سے سٹارٹ کریں، وہاں سے دیکھیں، اسلام سے قبل عربی زبان کے علوم آداب جو ہیں، اسلام سے قبل اگر ہم اس کو جانچنے کی کوشش کریں کہ عربی زبان الالسنہ کیسے ہے، تو اس بارے میں ہمارے جو اسلام سے قبل علوم ہیں وہ اس بات سے قاصر ہیں کہ وہ ہمیں بتا سکیں کہ عربی زبان کب سے سٹارٹ ہوئی، عربی زبان کب سے شروع ہوئی، کیونکہ اس میں مختلف تضادات ہیں اور مختلف اس میں اختلاف پایا جاتا ہے کہ عربی زبان کی بیسک ابتدا جو ہے، اصل ابتدا کب سے ہوئی۔ تو اگر ہم اسلام اور قرآن کا مطالعہ کریں اور احادیث کا مطالعہ کریں تو ہمیں ملتا ہے کہ عربی زبان ہی وہ پہلی زبان ہے جسے بنی نوع انسان نے دنیا پر آنے کے بعد سب سے پہلے جس کے ذریعے نطق کیا۔ اللہ رب العزت نے قرآن میں فرمایا ان اول بیت وضع للناس، کہ پہلا گھر جو لوگوں کے لیے بنایا گیا اس دنیا میں وہ مکہ کے اندر بنایا گیا، اور اس بستی کو، اس جگہ کو اللہ نے ام القریٰ فرمایا ہے، یعنی بنی نوع انسان نے جہاں پہ سب سے پہلا گھر بنایا اس گھر اور اس بستی کا نام ام القریٰ، یعنی تمام بستیوں کی ماں۔ تو اس سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ جب جہاں پہ انسان نے سب سے پہلا اپنا مسکن بنایا اور اس جگہ کا نام اگر ام القریٰ ہے تو اپنے ارد گرد جب انسان ایک دوسرے کے ساتھ کمیونیکیشن کرتا تھا تو اس کے لیے بھی جو زبان انہوں نے سب سے پہلے استعمال کی اس زبان کا نام بھی ام الالسنہ ہو گیا۔ اب یہ بات کہ سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام نے عربی زبان میں بات کی یا کسی اور زبان میں، تو اگر ہم اسلام سے پہلے کے علوم جو ہیں اس کا مطالعہ کریں تو اس بارے میں بہت سارے تضادات ملتے ہیں، لیکن اگر ہم اسلام کو دیکھیں تو قرآن مجید میں بھی اللہ نے فرمایا وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ، کہ ہم نے آدم علیہ السلام کو چیزوں کے نام سکھلائے۔ تو یہ تفاسیر اور اسلامی قرائن سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جو چیزوں کے نام سکھلائے تھے وہ عربی زبان میں تھے۔ گویا بنی نوع انسان نے اس دنیا پر قدم رکھنے کے بعد سب سے پہلی زبان جو استعمال کی ہے، جس کے ذریعے نطق کیا ہے، تو وہ پہلی زبان جو تھی وہ عربی زبان تھی، اس لیے اس زبان کو ام الالسنہ کا خطاب دیا گیا۔ تو آج کے لیکچر میں ہم نے یہ جانا ہے کہ عربی ادب کیا ہے۔ ادب مختلف خوبصورت الفاظ کا استعمال جو ہے یہ کسی بھی لغت کا ادب ہے، عربی زبان کا ادب بھی یہی ہے۔ دوسری چیز، ادب کا وجود کیسے آتا ہے، ادب کہاں سے یعنی ہمیں ملتا ہے، ادب کا انحصار کن چیزوں پر ہے، تو وہ تین چیزیں ہیں، شاعری، نثر اور خطابت۔ ہم نے یہ چیزیں سیکھی، اور جو اہم بات کہ تمام زبانوں میں سب سے فصیح، بلیغ اور بہترین ادب رکھنے والی زبان جو ہے وہ عربی زبان ہے، کیونکہ یہ ام الالسنہ ہے اور تمام زبانوں کی ماں ہے۔ اگلے لیکچر میں ہم جانیں گے کہ ادب کی تاریخ کیا ہے، یعنی اگر میں یہ بات کہوں تاریخ الادب العربی، اس کی کیا تعریف ہے کہ عربی زبان کی تاریخ، ہم کس چیز کو تاریخ کہیں گے، ادب کے اندر جو چیزیں آتی ہیں تاریخ میں، ہم اس کے بارے میں اگلے لیکچر میں جانیں گے، اور اس کے ساتھ ہم عربی زبان کے اصول، العصر الجاہلی، العصر الاسلامی، العصر العباسی اور دیگر جتنے اصول ہیں یہ سارے اگلے لیکچرز میں انشاءاللہ سلسلہ کے ساتھ سلسلہ وار ہم اس کو آگے پڑھیں گے انشاءاللہ۔ تو اگر آپ کو یہ ویڈیو مفید لگ رہی ہے تو آپ اس چینل کو الادب ایجوکیشن کو سبسکرائب کریں، اس ویڈیو کو شیئر کریں اور لائک کریں۔ اگلے لیکچر تک کے لیے اللہ حافظ۔